الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے لائف آف محمد، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں، پروگرام کے نام سے ہی جیسے معلوم ہو رہا ہے لائف زندگی، محمد لائف آف محمد یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی روشن ہے، ایسی روشن ہے، ایسی روشن ہے کہ اس روشن والی زندگی سے ہم اپنی زندگی میں روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یعنی زندگی کچھ نہ کچھ باتیں ہم اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، شروع سے لے کے آخر تک کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو پروگرام کا نام ہے لائف آف محمد، یعنی کہ یہ کڈس مدنی چینل کا ایک ایسا پروگرام ہے جس پروگرام میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ وغیرہ میں گئے تو اس کے واقعات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور کس انداز سے محبت کرتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علی رضوان کے ساتھ کس انداز سے رہا کرتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق بہت ساری باتیں اس پروگرام میں شامل کی جاتی ہے۔ تو آج بھی یہ پروگرام آ گیا ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مزے مزے کے سیگمنٹ ہیں، پیارے پیارے سیگمنٹ ہیں، تو بڑھیں گے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، 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 اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہیں، 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 بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
ومولانا محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کلام ہم نے شامل کیا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھا گیا. اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے بچوں, اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ نہ کچھ بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں, اور آج ہم ایک بات سنیں گے صلح حدیبیہ کے بارے میں. صلح حدیبیہ کے بارے میں, یہ ہاں ہے صلح حدیبیہ. سب مل کر بولیں صلح حدیبیہ کے بارے میں. یہ ہوئی تھی 6 ہجری میں. اب یہ صلح حدیبیہ تھا کیا؟ اس میں یہ طے ہوا تھا, جیسے سلو سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے, سلو کر لیں, آپس میں بات چیت کر لیں, تو یہ صلح ہوئی تھی صلح حدیبیہ. اب صلح حدیبیہ میں ہوا یوں کہ یہ طے ہوا کہ آئندہ سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لا کر عمرہ ادا کریں گے. کیا ہوا تھا؟ مکے میں تشریف لا کر عمرہ ادا کریں گے. سب مل کر بولیں گے, مکے میں تشریف لا کر عمرہ ادا کریں گے. ایک بات یہ تھی, اور 3 دن مکے میں ٹھہریں گے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک ہجرت کر گئے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کافی سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ کہاں چلے گئے تھے؟ مدینہ پاک چلے گئے تھے. لہٰذا یہ ایگریمنٹ ہو گیا, یہ بات طے ہو گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آئیں گے, اور کتنے دن کے لیے؟ 3 دن کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ شریف روانہ ہونے کا اعلان فرمایا کہ جو صلح حدیبیہ میں تھے وہ سب تیار ہو جائیں, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ شریف. کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ شریف. جو لوگ پچھلے سال حدیبیہ میں شریک تھے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سب میرے ساتھ چلیں گے. ابھی ایک اچھی خاصی تعداد تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف کے جو غیر مسلم لوگ تھے ان پر اعتبار نہیں تھا کہ یہ کہیں جنگ وغیرہ نہ کر لیں, یہ نقصان نہ پہنچائے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ جو ہے روانہ ہوئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے, تو روانہ ہوتے وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پاک کا گورنر بنا دیا, یعنی آپ کو بڑا بنا دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ شریف. اب مدینے کے معاملات کون دیکھے گا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو یہ سارے کام سونپے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے. اب لوگ کتنے تھے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ 2000 مسلمانوں کے ساتھ. کتنے؟ 2000 مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 2000. اب یہ 2000 کا لشکر ہے, یہ 2000 لوگ ہیں, اور کن کے ساتھ جا رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 2000 صحابہ کرام علیہم رضوان اور 100 گھوڑوں پر سوار تھے. کتنے؟ 100 گھوڑے تھے, اس پر سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے. اب مکہ اور مدینہ کا ایک سفر ہے. اب پہلے تو اب تو یوں ہے کہ چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں, 3 سے 4 گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں جیسے گاڑی کی اسپیڈ, لیکن پہلے یہ سفر جو ہے دنوں کے ہوتے تھے. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 60 اونٹ قربانی کے لیے لے کے گئے کہ وہاں پر جو ہے 3 دن رکیں گے, راستے کا سفر بھی ہے. تو کتنے اونٹ لے کے گئے؟ 60 اونٹ. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں داخل ہونے لگے تو وہاں کے جو غیر مسلم لوگ تھے ان کو پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیاروں کے ساتھ آ رہے ہیں اور جنگی سامان کے ساتھ مکہ شریف آ رہے ہیں. اب یہ لوگ گھبرائے. یہ لوگ کیا ہوئے؟ گھبرائے. یہ لوگ ڈرے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر حملہ نہ ہو جائے. تو انہوں نے کچھ آدمیوں کو معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ ہم نے سنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں اور جنگ کی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں. اب حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریش کے لوگوں نے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا سنا ہے ہم نے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں اور جنگ کی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں, اور معاہدہ یہ ہوا تھا کہ ہتھیار کے بغیر مکہ شریف میں داخل ہوں گے. یہ سن کر مکہ شریف کے جو غیر مسلم لوگ تھے, اب ان کافروں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ ہتھیاروں کے ساتھ نہیں داخل ہوں گے. ہتھیار وغیرہ ایک جگہ پر رکھ دیے گئے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ کے ساتھ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کریں گے. اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں حرم شریف میں داخل ہوئے تو مکہ شریف کے جو وہ لوگ جو کہ ایمان نہیں لائے تھے, غیر مسلم تھے, یہ پہاڑوں پر چلے گئے اور وہاں سے اس پورے قافلے کو دیکھنے لگے.
اب مسلمان لوگ طواف کر رہے ہیں, اب کن کے ساتھ طواف کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہے ہیں. کتنا پیارا منظر ہوگا. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو غیر مسلم تھے یہ دیکھنے لگے اور کہا کہ مدینہ پاک میں تو یہ لوگ جا کر بیمار ہو گئے ہیں اور یہ کمزور ہو گئے ہیں, ان کو کھانا بھی نہیں مل رہا ہے اچھا, تو یہ تو بھوک سے نڈھال ہیں, ان کو تو بھوک اور مدینے کے بخار نے بگاڑ دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں پہنچ کر استبا کیا. استبا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ ہوتا ہے احرام. کیا ہوتا ہے؟ احرام جب بندہ پہنتا ہے اور جب عمرہ اسٹارٹ کرتا ہے, جو اسلامی بھائی ہیں اور جو بچے ہیں وہ کریں گے استبا. کیا کریں گے؟ استبا. استبا میں ہوتا ہے یہ, پہلے احرام سمجھیں. احرام میں ہوتی ہے 2 چادریں, ایک اوپر کی جانب اور ایک نیچے کی جانب چادر پہنتے ہیں. یہ کتنی چادر ہو گئی؟ 2. یہ احرام ہوتا ہے 2 چادروں والا. پہلے سمجھے احرام. احرام کیا ہے؟ احرام میں ہے 2 چادریں, ایک اوپر کی جانب بندہ پہنتا ہے اور ایک نیچے کی جانب پہنتا ہے. اور یہ ہے بچوں کے لیے احرام. جو مرد ہیں وہ احرام پہنیں گے اور خواتین کا اپنا جو نارمل ڈریس ہوتا ہے وہی ان کا احرام ہوتا ہے. اب احرام میں ہوتی ہیں کچھ پابندیاں, یہ پوری ایک تفصیل ہے. اب میں آپ کو استبا سمجھانے لگا ہوں. اب چادر کو ایک تو اوڑھتے ہیں, جس طرح سردی لگتی ہے اس طرح چادر لی اس طرح اوڑھ لیتے ہیں. لیکن استبا کیا ہے؟ یہی چادر ہوگی. جب آپ عمرہ اسٹارٹ کرنے لگیں گے تو آپ نے استبا کرنا ہے. استبا میں سیدھا کندھا کھلا رہے گا, یعنی کہ چادر کو آپ نے اوپر سے نہیں لینا, چادر کو آپ نے یہاں سے نکالنا ہے. یہاں سے نکال کر یعنی کہ سیدھا کندھا کھلا رہے گا, یہ والا کندھا کھلا رہے گا. اس طرح جب یہ کندھا کھلا ہوا ہے تو کون سی کنڈیشن ہے آپ کے پاس؟ آپ کون سی کنڈیشن میں؟ استبا. سیدھا کندھا کھلا رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ استبا. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استبا فرمایا, صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بھی استبا فرمایا. اللہ پاک ہمیں بھی استبا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. آپ دیکھیں پیارے بچوں, یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, یہ امیر سنت دیکھ رہے ہیں آپ. استبا, سیدھا کندھا کھلا ہوا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ استبا. یہ اور بھی آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ استبا. استبا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, زبردست. استبا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس پر رحمت نازل فرمائے جو ان نان مسلم کے سامنے اپنی پاور کو دکھائے. یعنی یہ پاور دکھانی ہے. کیا دکھانی ہے؟ پاور. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی. صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ شروع کے 3 پہروں میں کندھے کو ہلا ہلا کر اور خوب اکڑ کر چلتے ہوئے طواف کیا. صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ شروع کے 3 پہروں میں, کتنے پہروں میں؟ 3 ہیں, 7 پہرے, لیکن شروع کے 3 پہروں میں کیا کیا؟ اکڑ. کندھوں کو ہلا ہلا کر اکڑ اکڑ کر چلا. اس کو رمل کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رمل. یعنی شروع کے 3 پہروں میں کندھے ہلا کر اکڑ اکڑ کر چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ رمل. ویسے اس طرح چلنا نہیں چاہیے, لیکن یہ تھا کافروں پر روب دکھانے کے لیے, کیونکہ کافر لوگ دیکھ رہے تھے, کافر لوگ دیکھ رہے تھے, تو رمل کا حکم ارشاد فرمایا. اور رمل کیا ہے؟ کہ اکڑ کے چلنا ہے. استبا بھی کیا ہوا ہے, کس طرح چلنا ہے؟ اکڑ گئے. اکڑ کر چلنا ہے. یہ آپ منظر دیکھیں, یہ امیر سنت جو ہے وہ رمل فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس انداز سے چلنا ہے. اب آپ لوگ بھی تھوڑا سا یوں بیٹھیں, ٹھیک ہے, کندھا کھلا ہوا, اس کو کیا کہیں گے؟ استبا. استبا. اور جو اکڑ کر چل رہے ہیں کندھے ہلا کر, رمل. تو یہ رمل اور استبا آج آپ کو 2 چیزیں خاص طور پر سننے کو ملی. چنانچہ یہ سنت کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استبا فرمایا اور 3 پہروں میں رمل فرمایا, یہ سنت آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی کہ ہر طواف کرنے والا طواف کے شروع کے 3 پہروں میں رمل کرتا رہے گا. اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا اور 3 دن کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے دوبارہ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے. تو یہ جو استبا ہے, ایک تو استبا اور رمل, میں چاہوں گا کچھ بچے رمل کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے, پہلے آپ دیکھیں کہ رمل کرنا کیسے. اس طرح مٹھی بھی بند کر لیں, مٹھی کو بند کر کے, جیسے روب جمانا ہے, کسی پہ روب جمانا ہے تو انداز کیسا ہوتا ہے؟ تو آپ نے والا انداز لے کر آنا ہے. اور یہ انداز کہاں ہوگا؟ جب آپ مکہ شریف میں ہوں گے, مسجد حرام میں ہوں گے, خانہ کعبہ سامنے ہوگا, اور یہ ادا ہے مصطفیٰ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو پتا چل گیا. اب اس طرح آپ نے یوں کر کے, ٹھیک ہے, کندھے بھی ہل رہے ہیں اور روب والے انداز میں. صحیح ہے جی,
تھوڑی سی اسپیڈ بڑھا کے، تھوڑی سی اسپیڈ بڑھا کے. وہاں پہ کچھ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، آپ نے اس طرح نہیں کرنا ہے، ایک انداز میں. صحیح ہے، ایک روپ والے انداز میں آپ نے کرنا ہے. کون بچہ ہے جو رمل کرے گا؟ آ جائیں جی. چلو میرے بچے چلیں. ہے بھائی، آ جائیں آ جائیں. چلیں دوسرا کون بچہ کرے گا؟ چلیں آپ آئیں. چلیں یہ ایک اور بچے ہیں. شاباش شاباش شاباش. یہ بچے اپنے انداز میں کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ آ جائیں میرے بچے. کون سا کندھا کھلا رہے گا؟ سیدھا. سیدھا. زبردست زبردست. چلیے اسپیڈ بڑھانی ہے، تھوڑی سی اسپیڈ. ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تھوڑی اسپیڈ کے ساتھ چلیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کون بچہ ہے رمل کرے گا؟ آپ آ جائیں میرے بچے. چلیں چلیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ کچھ رمل کا طریقہ بچوں نے اپنے انداز میں کرنے کی کوشش کی. تو پیارے بچوں، یہ بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ اس وقت کے لیے سنت ہے، یہ اس وقت کے لیے سنت ہے. باقی جو یوں کر رہے ہیں یا کچھ ایسا ہو گیا تو آپ جا رہے ہیں کہ اچھا میرے بھائی کو مارا، مجھے مارتا ہے، تو یہ جو چیز چل رہی ہوتی ہے معاف کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاں، کسی سے اکڑ وکڑ کے بات چیت نہیں. اور جب فتح مکہ ہو گیا تھا، فتح مکہ ہو گیا تھا، اور جب مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر ہولڈ ہو گیا، صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اب وہ جو غیر مسلم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا تھا، کچھ بھی نہیں کہا. تو پیارے بچوں، ہمیں یہ بھی ادا اپنانی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور جب انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے مکہ شریف تو انشاءاللہ استباء بھی کریں گے اور نمل بھی کریں گے. تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق تھا. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنیں گے، وہ ہے اپنا سامان ٹھیک سے نہ رکھنا. بچوں میں بہت سی بری عادتیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک اپنا سامان ٹھیک سے نہ رکھنا بھی ہے. یہ اتنی بری عادت ہے کہ نہ صرف اس سے گھر گندا ہوتا ہے بلکہ گھر کا ڈسپلن بھی خراب ہوتا ہے اور گھر میں چیزیں بکھری ہوئی اور بے ترتیب نظر آتی ہیں. اس طرح چیزیں اپنی جگہ پر نہ رکھنے سے وہ چیزیں گم ہو جاتی ہیں یا ملتی نہیں ہیں اور ہم خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ہمارے پیرنٹس اور گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو پیارے بچوں، اس بری عادت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھیں اور ڈسپلن کے ساتھ رکھیں، تاکہ کل وہ چیز ہمیں وہیں سے آسانی کے ساتھ مل جائے. اس سے ہمارا گھر بھی صاف ستھرا رہے گا اور ہمارے امی ابو، گھر والے بھی ہم سے خوش ہوں گے. تو پیارے بچوں، آج سے آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی پیارے بچوں، بہت اہم ٹاپک، چیزیں اپنی جگہ پر رکھنی ہے. چیزیں اپنی جگہ پر رکھنی ہے. یہ ہوتا ہے بعض بچے ہوتے ہیں اسکول سے آتے ہیں، بیگ تو بھاری ہوتا ہے، جب وہ لے کر آتے ہیں اسکول سے بیگ تو اتنی دور سے لے کر آ گئے، لیکن جیسی گھر آئے، گھر میں داخل ہوئے، اب تھوڑا سا نہیں چلا جا رہا ہے. اتنے سارے قدم چل رہی ہے، 1000 قدم چل کے بیگ اٹھا کے لے کر آ گئے، لیکن جیسی گھر کے اندر آئے اب یہ اٹھایا نہیں جا رہا ہے. اب اس بیگ رکھنے کی ایک جگہ ہے. اب ہوتا ہے کیا ہے، جیسے مین گیٹ سے داخل ہوئے وہیں پر ہی سیڑھیوں کے پاس رکھ دیا بیگ. چلو بھائی امی اٹھا لیں گے. جب آپ اتنی دور سے اٹھا کے لے کر آ رہے ہیں، اب اس کو اپنی جگہ پہ بھی رکھ دیں. پھر جوتے موزے کیسے اتاریں گے؟ جوتا یوں اترے گا.
یہ گیا وہاں پر, دوسرا جوتا وہاں پر, پھر یہ موزہ یوں اترے گا اتارے. اب جو جس کو جہاں جانا ہے وہاں چلا گیا. اب ہوتا یوں اگلا دن آتا ہے, جب اگلا دن آیا اسکول جانا ہے, اب صبح اٹھو ہاں جوتا نہیں مل رہا. جوتا کہاں ملے گا, اس کو تو اپنی جگہ پہ رکھا نہیں تھا. اور پھر ایک جوتا مل گیا, اب دوسرا نہیں مل رہا. اب اس کو سب امی بھی ڈھونڈ رہی ہوتے ہیں, بعد ابو کو ڈھابا اس کا جوتا نہیں مل رہا ہے, پھر وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. سب گھر والے کیا ڈھونڈ رہے ہیں, اور موزہ تو کہیں کونے کھانچے میں گیا ہوگا. اب ایک موزہ پہن کے بیٹھے ہوئے, ہمیں دوسرا کہاں ہے. تو پیارے بچوں یہ جو پھینکنا ہے یہ پھر اگلے دن آپ ہی پریشان ہوں گے. اگلے دن کون پریشان ہوگا, آپ ہی. کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ جو بائک کی چابی ہوتی ہے, گاڑی کی چابی ہوتی ہے, مل نہیں رہی ہوتی ہے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے, پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ نے چیزیں اپنی جگہ پر نہیں رکھیں. تو چیزیں کہاں رکھنی ہے, اپنی اپنی جگہ پر. یہ جگہ اس جگہ کی ہے, یہ جگہ اس جگہ کی ہے. آپ کے سونے کی بھی جگہ ہے نا, کیا جہاں دل چاہتے سو جاتے ہیں. نہیں, بستر رکھنے کی جگہ ہے, کچن کے اندر مرچیں رکھی جائیں گی, نمک رکھا جائے گا, بیلن رکھا جائے گا, آٹا رکھا جائے گا. آٹا رکھ لیں ڈرائنگ روم میں, یہ صحیح رہے گا, اچھا نہیں لگے گا. مرچیں رکھ دیں, آپ آلو رکھ دیں. تو سب کی کیا ہیں, جگہ ہیں. تو سب اپنی اپنی جگہ پر چیزیں رکھنی ہیں. تو یہ سنت ہے, چیزیں اپنی جگہ پر رکھنا سنت ہے. ماشاء اللہ. اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس کا نام ہے سنت کی کرنیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے بچوں, آج جس سنت کے بارے میں ہم سنیں گے وہ ہے جانور پر رحم کرنے سے متعلق. بقرہ عید کے بعد اس طرح کے جانور نظر نہیں آتے, لیکن یہ بلی اور دیگر جانور وغیرہ یہ تو سالہ سال ہی ہمارے گھر میں جانوروں پر رحم کریں. اس طرح بکری کے بارے میں فرمایا گیا یہ جنتی جانور ہے, اس کے اوپر سے مٹی جھاڑو. بکری کو آپ نے صاف کرنا ہے, کیا کرنا ہے, لیکن نیت یہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنتی جانور. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو, ان پر اس وقت سوار ہوا کرو جب وہ اچھی حالت میں ہوں, اور انہیں اچھی طرح کھلایا کرو. انہیں اچھی حالت میں آپ نے رکھنا ہے, انہیں اچھی حالت میں آپ نے رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ابو تو لے کر آئے ایک موٹا سا بکرا, جب آپ کے پاس آیا آپ نے کھانا پینا دیا نہیں, وہ کیا ہو گیا, پتلا ہو گیا. تو آپ نے لایا موٹا والا تھا, بدل تو نہیں گیا, یہ بدل گیا. یہ کس وجہ سے بدل گیا کہ موٹا تازہ تھا, آپ نے اس کو چارہ نہیں دیا, جو بھی اس کے کھانے کی چیزیں تھیں وہ آپ نے نہیں دی. اسی طرح یہ بتائیں, بچے بیٹھے ہیں, بکرے کو کھلانا کیا ہے, بریانی کھلا سکتے ہیں اس کو, جو گھر میں بنی ہوئی بریانی, گلاب جامن, مٹھائیاں, اچھا بعض بچے کہہ رہے ہیں ہاں, تو ہو سکتا ہے جو گھر پہ بچے بیٹھے ہاں میں بھی گلاب جامن کھلاؤں گا, چمچم کھلاؤں گا. تو یہ ہمارے کھانے کی چیزیں ہیں, ہمارے کھانے کی چیزیں, ان کے کھانے پینے کی چیزیں الگ ہیں. وہ ہم نہیں کھائیں گے, وہ ہم نہیں کھائیں گے, اور جو ہماری چیزیں وہ یہ نہیں کھائیں گے. تو یہ جو ہمارے کھانے کی چیزیں ہم کھائیں گے, اور جو ان کے کھانے کی چیزیں وہی کھلانے, ورنہ ان کا پیٹ خراب ہو جائے گا. اب کوئی بچہ جو ہے وہ ہرے پتے وغیرہ ہوتے ہیں تل کے کھا لے تو صحیح ہے, یا روکے کھا لے, پیٹ کیا ہو جائے گا, خراب. اسی طرح جو ہمارے کھانے ہیں, بریانی ہے, جو گھر میں سالن بنا ہے, آپ بولیں آؤ بڑا اچھا بنایا میری امی نے, آپ ان کو کھلائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا, اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو پیارے بچوں آپ نے ان پر بھی دھیان رکھنا ہے. تو پیارے بچوں جانوروں پر رحم کرنا سنت ہے. سب مل کر بولیں, جانوروں پر رحم کرنا سنت ہے. جانوروں کے پر بڑی نرمی فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جانوروں پر نرمی فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی جانوروں پر نرمی کرنی چاہیے. تو اللہ پاک ہمارے اس سیگمنٹ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل.